نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ گالی گلوچ کا گناہ پہل کرنے والے پر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ گالی دینے والے سے بدلہ لینا، گالی دینے کی ممانعت، مرغے کو گالی دینے کی ممانعت، پسو کو گالی دینے کی ممانعت۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ اب آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل، جس کا نام آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، ان ایڈیوز اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے حدیث کی روشنی میں گالی دینا۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ گالی گلوچ کا گناہ پہل کرنے والے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص آپس میں گالم گلوچ کریں تو دونوں کی گالیوں کا گناہ پہل کرنے والے کو ہوگا جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ مسلمانوں کو گالی دینا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا، جنگ کرنا کفر ہے۔ گالی دینے والے سے بدلہ لینا۔ حضرت عیاض بن جمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دریافت کیا، کیا اے اللہ کے نبی، ایک شخص مجھ سے کم درجہ کا ہو اور مجھے گالی دے تو کیا میرے لیے اس سے بدلہ لینے میں کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی ایسے دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور جھوٹ موٹ کے دعوے کر کے ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں۔ گالی دینے کی ممانعت۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو گالی مت دو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد نہ کسی آزاد آدمی کو گالی دی، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ مرغے کو گالی دینے کی ممانعت۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی مت دو، اس کو برا بلا مت کو، اس لیے کہ وہ تہجد اور فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ پسو کو گالی دینے کی ممانعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ دوران سفر ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پسوں نے ہمیں بہت ستایا، تو ہم نے پسوں کو گالیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں گالیاں مت دو، یہ کتنے اچھے جانور ہیں کہ تم کو ذکر اللہ کے لیے جگاتے ہیں۔ یہ ویڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ بولنے کی تاکید پر 2 حصے ڈسکرپشن کے لنک میں ڈال دیے گئے ہیں، آپ کلک کر کے سماعت فرمائیں۔ دیجئے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔